ہم شب معراج کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ شب معراج کی آمد ہے، اور اس کے علاوہ ابھی ایک ٹاپک ہے جو والدین سے متعلق ہے، جو میں صبح میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں۔ دوبارہ جب ڈسکشن ہوگی تو آپ اس کے بارے میں جان جائیں گے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حوالے سے ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی خالد محمود سعیدی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، تو سب سے پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ آج شب معراج کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی فضیلت اور اس رات کی بڑائی اور اس کے حوالے سے، اس دن اور رات کے حوالے سے چاہیں گے کہ آپ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 15واں پارے کی پہلی آیت ہے، جی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا ذکر فرمایا۔ اب ہم اگر اس آیت کے پہلے لفظ پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز لفظ سبحان سے فرمایا۔ اس کی یوں تو مفسرین نے، علماء کرام نے کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ جی عرب میں اور عربی محاورے میں جب بھی کوئی جملہ سبحان سے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کی قسم ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کو اپنی شان، اپنی ربوبیت، اپنی برتری اور شان سبوحیت کی قسم کھا کر ذکر فرمایا کہ سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا ذکر فرمایا تو اپنی شان کی قسم کھائی، اپنی برتری کی قسم کھائی، اپنی پاکی کی قسم کھائی۔ اور دوسرا جو خاص نقطہ لفظ سبحان سے مفسرین اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب آقا علیہ السلام نے بتایا کہ میں معراج پر گیا اور میں نے یہاں سیر کی اور پھر رات کے ایک لمحے میں واپس آیا، تو کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا، شور مچا دیا اور انکار کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو 11,000 سے زیادہ کلومیٹر سفر ہے، ایک لمحے میں، پھر مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین اور لا مکان تک، اور پھر رب کا دیدار کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے، اے نا سمجھو، اے بد نصیبو، میرے مصطفیٰ نے کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میرے مصطفیٰ نے کہا ہی نہیں میں گیا۔ تو کافر ابو جہل کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں اتنا رات کے کم حصے میں ایک لمحے میں سفر کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو کافر حیران ہوئے کہ باری تعالیٰ پھر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو میرے مصطفیٰ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، میں کہتا ہوں کہ میں اپنے مصطفیٰ کو لے گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا لفظ سبحان کا ذکر فرما کر کہ معراج کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور عالم بیداری میں میرے مصطفیٰ کے معراج پر متحیر ہونے والوں اور عالم بیداری میں میرے مصطفیٰ کے معراج پر تعجب کرنے والوں، انکار کرنے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، ذرا عقل سے کام لو۔ میرے مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں ہے، دعویٰ خدا کا ہے۔ اگر مصطفیٰ کہتے میں گیا، تم انکار کرتے، تمہاری مرضی، چونکہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ میرا ہے، جس نے انکار کرنا ہے وہ میرا انکار کرے، جس نے رد کرنا ہے میرا رد کرے۔ تو یہ معراج آقا علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں اس واقعے کو جو انسانی عقل سمجھنے سے اور ماننے سے قاصر آ جائے، عاجز آ جائے، چونکہ معجزہ وہ خلاف ضابطہ ہوتا ہے، خلاف طریقہ ہوتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے۔ انسانی عقل جو جن امور کو سمجھتی ہے جی
وہ واقعہ موجزہ جو ہے ان امور کے خلاف واقع ہوتا ہے، انسانی عقل نہیں سمجھ پاتی. انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. اور پھر اس واقعے میں مفتی صاحب آگے بھی تو ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آسمان پہ گئے اور جہاں جہاں ان کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، وہ ملاقات کے حوالے سے بھی اگر ذکر کریں اور پھر اپنے رب تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کا ایک بڑا حسین پہلو بھی ہے. جی بالکل. آقا علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے مرحبا کہا. پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. اور پھر سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے، یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ بس میرا سفر یہیں ختم ہوتا ہے، اگر میں ایک قدم آگے رکھوں گا میرے پر جل جائیں گے. تو میں کہتا ہوں دیکھیں، اگر جو بشر کا نعرہ لگاتے ہیں تو ذرا وہ بھی سوچیں، اور جو نور کا نعرہ لگاتے ہیں ذرا وہ بھی سوچیں کہ جہاں جبرائیل امین نورانی مخلوق کے سردار ہیں، حضرت جبرائیل نورانی مخلوق کے سردار ہیں، سب سے پہلے درجے پر آئے، سب کے آقا اور سردار ہیں نورانی مخلوق کے. ان کا سردار ہاتھ جوڑ کر سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کی شان دیکھیں کہ نورانی مخلوق بھی نیچے رہ گئی، بشریت بھی نیچے رہ گئی، آپ اوپر جا رہے ہیں. بے شک. پھر اس کے بعد مقام رفرف ایک چیز ہے، وہ لائے گی نورانی رفرف، اس پر آپ نے سفر کیا. پھر مقام استوا پر گئے. مقام استوا وہ جگہ ہے جہاں پر قلم چلنے کی آپ کو آواز ہے، جہاں لوگوں کے اعمال لکھے جا رہے تھے. پھر سفر چلتا رہا. احادیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، رف بھی نہیں تھا. میں دائیں طرف دیکھتا نور ہی نور تھا، بائیں طرف دیکھتا نور ہی نور تھا، آگے بھی نور پیچھے بھی نور. اور میں اس نور کے عالم میں کبھی دائیں طرف جاتا کبھی بائیں طرف جاتا، اور نور کے اندر میں مستغرق تھا. اور اسی حالت میں رب نے پھر مجھے ندا دی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے، بے شک آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. تو وہاں آقا علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، جلوے لوٹے، اللہ تعالیٰ کا حسن تکا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں. تو یہاں علماء کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں بے شک سچ کہا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں، دنیا میں ممکن نہیں، دنیا کی آنکھوں سے ممکن نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیٹھے رہے، عبادت کی، 40 دن مکمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو حضرت موسیٰ نے جب خوبصورت آواز سنی کہ رب کی اتنی میٹھی آواز، جب میٹھی آواز کانوں میں پڑی تو شوق اٹھا کہ جس کی آواز اتنی میٹھی ہے تو اس کا حسن کتنا پیارا ہوگا. تو دیکھنے کی چاہت بڑی کہ میں کسی طرح دیدار کروں. تو عرض کر دی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب جو کہتے ہیں کہ رب کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یا کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ. پھر اس کے بعد ایک ماحول بنایا اللہ تعالیٰ نے اور پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیکھا. اب موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں، ان کی پاور اور طاقت دیکھیں کہ جنہوں نے حضرت اسرائیل کو ایک تھپڑ مارا ان کی آنکھ باہر آ گئی. اتنا مضبوط نبی جب پہاڑ پر تجلی پڑی بے ہوش ہو کر زمین پر آ گرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تکا تو بے ہوش ہوئے، کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوئے. ہلکی تجلی ہی صحیح پر کچھ دیکھا تو ہے. اور یہ تو وہ ہمارا مالک ہے، اس کی وہ ہر شے پہ قادر ہے. اگر وہ چاہے گا کہ ہم دیکھ سکیں، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. ہم سب کو بھی تو یہی کہا گیا ہے نا کہ جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے. اب وہ اس وقت ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو وہ رب جانتا ہے. اس میں کمی بیشی ہو تو آپ تصحیح فرما دیجئے گا. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک. مفتی خالد محمود سعیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ثنا خان حافظ حامد رضا نورانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے شب معراج کے حوالے سے، اور شب معراج کو میرے خیال میں یہاں پر واقعہ تو ایسا ہے اور بات ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے سنتے رہیں اور بات ہوتی رہے. تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں مفتی صاحب یہاں پہ، پھر میں کچھ اور چیزیں جس کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی، وہ بے ہوش ہو گئے. تو دنیا کی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، دنیا میں مجھے دیکھنا اور تکنا ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم آپ کے لیے عالم ہی بدل دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، آپ جی بھر کے ہمارا دیدار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر لا مقام بلا لیا اور اپنے حبیب کو اپنے جلوے دکھائے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تمام کیفیات کو، تمام ان کی حالت کو قرآن میں ذکر فرما دیا کہ جب میرا پیارا میرے پاس آیا تو اس کی حالت کیا تھی، اس نے مجھے تکا کیسے، اس نے دیکھا کیسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کا دیکھنا بھی پسند آیا، اس کو بھی قرآن بنا دیا ہے. کیا بات ہے. اور یہ بات جو میں نے اس وقت آپ سے کہی کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ وہ بھی اپنے رب کا دیدار کر پائیں گے. بالکل. اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے مقام کے مطابق اپنا دیدار کرائے گا. پہلے تو سب کو ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر جس کی جو باری آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرا دے گا. اور جو ایک مرتبہ رب کا دیدار کر لے گا پھر اس کو جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا، بے شک بے شک، حور و غلمان میں بھی سکون نہیں آئے گا. وہ چاہے گا کہ رب کا دیدار. یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ جب ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں بس جانے کی دیر ہوتی ہے، جب جاتے ہیں اور اس کے بعد سے جو لگن شروع ہوتی ہے نا، وہ نہ ختم ہونے والی اور نہ تھمنے والی ہے. پھر ہر بار آنے کے بعد ہی دل کرتا ہے پھر چلے جائیں، پھر آنے کے بعد دل کرتا ہے کہ چلے جائیں. تو یہ تو زمین ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آسمان کے ساتھ اس طرح. لیکن اب یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. تو جب اللہ کرے انشاءاللہ تعالی ہمارے نصیبوں میں وہ وقت لکھا جائے تو اس وقت کیا حالات ہوں گے. مفتی صاحب ایک اور بات، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کی اہمیت اور عزت کے حوالے سے، ان کی تکریم کے حوالے سے ہم ہمیشہ پروگرامز کرتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. اولاد سے بھی ماں باپ بہت محبت کرتی ہے، اولاد جیسی نعمت یا رحمت ان کو کوئی اور نہیں لگتی، اور ماں باپ کی نیتوں پر کوئی شک نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں سے محبت میں کچھ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں یا ان کے لیے اچھا سوچتے سوچتے ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کا نقصان بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے. ماں باپ کے لیے بھی کوئی لایا عمل ہے دین میں جو ان کو کہا گیا ہو کہ یہ اولاد جو تمہیں امانت کے طور پہ دی جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے اور چند چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہیں؟ بالکل. قرآن پاک میں اور آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں جس طرح ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے اسی طریقے سے اولاد کے حقوق بھی بیان کیے گئے. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مقام پر بھی اولاد کا ذکر کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو چھوڑ کر، دین کے ضابطوں کو چھوڑ کر، دین کے طریقوں کو چھوڑ کر اور سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی سے جدا کر کے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو پھر ہمارے بچے غلط راستے پر بھی جائیں گے، ہمارے بچے خودکشیاں بھی کر رہے ہوں گے، ہم بھی ان پر تشدد کریں گے اور اس تشدد کو ہم اپنے لیے جائز سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں دین کیا بتاتا ہے کہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے. ہمیں دین بتلاتا ہے جو بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق میں تعلیم و تربیت بھی ہے. جی. کہ اولاد کو تعلیم و تربیت دو. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے. تو اس بزرگ نے کہا حل علمتہ القرآن، کیا تو نے اس کو قرآن سکھایا؟ اس نے کہا لا، نہیں، میں نے قرآن نہیں سکھایا. تو اس بزرگ نے پوچھا حل علمتہ السنہ، کیا تم نے اس کو ہمارے پیارے نبی کی احادیث سنائی؟ اس نے کہا لا، نہیں سنائی. تو پھر اس بزرگ نے سوال کیا حل علمت الصالحین، یعنی صالحین کے ذکر واقعات تم نے اس کو سنائے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیل ہے
اور بیل تو کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے. کیا بات ہے, وہ بالکل تو صحیح بات. جانور ہے, تو نے جانور بنا دیا. تو نے نہ اس کو قرآن سکھایا, تو نے نہ اس کو حدیث سنائی, نہ اولیاء اور صالحین کے واقعات سنائے. اب ہمارا نظریہ بدل گیا, ہمارا معیار بدل گیا. جی. وہ کس طرح کہ ہمیں جو دین نے راستہ بتایا تھا کہ آپ نے بچوں کی تربیت یوں کرنی ہے, اس کا خلاصہ میں تھوڑا سا جملوں میں بتاتا ہوں. خلاصہ ہم ایک اور بریک آ گیا, اس کے بعد شیئر کریں گے. ایک بریک, پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. بہت عمدہ آج ڈسکشن ہوئی ہے شب معراج کے حوالے سے بھی, اور پھر ہم والدین کا بھی کچھ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر, اور اولاد کا, کہ اولاد کی جانب ماں باپ کے کون سے فرائض ہیں, اور اس کا خلاصہ ابھی مفتی صاحب پیش کریں گے کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے لیے سب سے پہلی جو یونیورسٹی قرار دی گئی کسی بھی بچے کے لیے, مسلمان کے لیے, وہ ماں کی گود ہوتی ہے, گھر ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ایک دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں اپنی بات پر قائل کرنے کے لیے کہ تم یہ کرو یہ مت کرو. ہم اس کے لیے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں. بچہ کبھی بھی ہماری زبان سے نہیں سمجھتا, ہمارے دلائل سے قائل نہیں ہوتا, وہ ہمارا کردار دیکھ کر اس کو اپناتا ہے. آپ جو عمل کرتے ہیں آپ کا بچہ وہی عمل دیکھ کر اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب بچہ چھوٹا ہے اور باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, فون بجتا ہے, کوئی قرض لینے والا یا کسی کام والے کا, تو باپ بیٹے کو فون دے دیتا ہے کہ بیٹا ان کو بولو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے, آپ جو ہے بعد میں کال کرنا. فون گھر میں بھول گئے, اور پھر بعد میں بچے کو باپ کہہ رہا تھا آپ جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے پہلے اس کو جھوٹ کرنا بولنا سکھا دیا ہے, وہ کیسے جھوٹ بولنا چھوڑے گا. ماں کہتی ہے میں تمہیں بات بتاتی ہوں, تم نے دادی سے شیئر نہیں کرنی, نانی سے شیئر نہیں کرنی, ابا سے نہیں کہنی, اور پھر بعد میں 1 گھنٹے بعد کہتی ہے سچ بولنا چاہیے. آپ نے کیا سکھایا اس کو؟ تو بچہ آپ کے کردار سے سیکھتا ہے, زبان سے نہیں سیکھتا. تو جب ماں باپ اپنا اچھا اخلاق دیں گے بچے کو, کردار دیں گے, تو بچہ وہی پک کرے گا, وہی لے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی مرنے کے بعد انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا, پروفیسر کیوں نہیں بنایا, انجینئر کیوں نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا تم نے اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھایا. آج ہم سختی کس چیز پہ کرتے ہیں؟ والدین سختی اس چیز پہ کرتے ہیں کہ بیٹے کو ہم نے اس سبجیکٹ میں ماہر بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, A1 گریڈ ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو, محلے والوں کو پتہ چلے کہ ان کا بیٹا بڑا ذہین ہے, ان کی بیٹی بڑی ذہین ہے. اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بچوں پر تشدد کریں گے. شرعی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, دونوں طریقوں سے یہ ناجائز اور غلط ہے. صحیح. اس پہ مفتی صاحب مزید بات کرنے کا دل تھا, لیکن وقت ہمارے پاس یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کبھی فرصت سے ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور بہت شکریہ حسان آپ کی بھی تشریف آوری کا, اور حسان بول رہی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کے فیڈ بیک ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ سے وداع لیتے ہیں.